بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، جیسا کہ اللہ پاک نے ہماری زندگی میں ایک بار پھر ہمیں ماہ رمضان المبارک عطا کیا ہے، اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ دوستوں، سب سے پہلے تمام اہل اسلام کو میری طرف سے ماہ رمضان کریم کی آمد پر ڈھیروں مبارکباد۔ دوستوں، یہ مقدس مہینہ توبہ، استغفار، صبر و شکر، اظہار و قربانی، تقوی و طہارت اور اتحاد اختیار کرنے کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان المبارک کی برکتوں سے اپنے ظاہر و باطن کو مالا مال کر سکیں، آمین۔ دوستوں، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ دعا سکھاتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا۔ ترجمہ: اے اللہ، مجھے رمضان کے لیے سلامتی عطا فرما اور رمضان کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور اس مہینے کو میرے لیے قبولیت والا بنا، آمین۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، جی ہاں، آج کا میرا موضوع بھی رمضان المبارک کے حوالے سے ہے۔ دوستوں، میں آج آپ کو رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بیان کروں گی۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، جیسا کہ رمضان المبارک اسلامی تقویم کا 9واں مہینہ ہے، مسلمانوں کے لیے اس پورے مہینے میں روزے رکھنے فرض ہیں۔ شب قدر بھی اس مہینے میں ہے۔ قرآن کے مطابق اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس مہینے کی اہم ترین عبادت میں روزے رکھنا، قرآن مجید کی تلاوت، آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب بیداری کرنا، دعا و استغفار، مومنین کو افطاری دینا اور فقیروں اور حاجت مند کی مدد کرنا شامل ہے۔ دوستوں، رمضان کے مہینے میں مسلم ممالک اور معاشرے میں بہت سی دینی شعائر کا اہتمام کیا جاتا ہے، مثلا نماز تراویح اور آخری عشرے میں اعتکاف وغیرہ۔ اس طرح بہت سے اعمال و رسوم بھی ادا کیے جاتے ہیں، جیسا کہ افطار کے دسترخوان کا اہتمام اور دوسروں کو افطار کی دعوت دینا۔ دوستوں، روزہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے، جسے عربی میں صوم کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زندگی کے 9 رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم نازل فرمایا۔ رمضان المبارک کی ہی ایک بابرکت شب آسمان دنیا پر پورے قرآن کا نزول ہوا، لہٰذا اس رات کو اللہ رب العزت نے تمام راتوں پر فضیلت عطا فرمائی اور اسے شب قدر قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شب قدر فضیل و برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، رمضان المبارک کی فضیلت و برکت اور فیض و برکات کے بہت سے احادیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ دوستوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں قید کر دیا جاتا ہے، یعنی ایسا ماہ مبارک جس میں شیطان کے بہکاؤں سے بچنے کی بھی آسانی کر دی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، رمضان المبارک کے روزوں کو جو امتیازی شرف اور فضیلت حاصل ہے، اس کا اندازہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ دوستوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بحالت ایمان ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس کے سب کا گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، رمضان مبارک کی ایک ایک ساعت اس قدر برکتوں اور سعادتوں کی حامل ہے کہ باقی 11 ماہ مل کر بھی اس کی برابری ہم سری نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، شیطانوں اور سرکش جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ دوستوں، ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ ایک آواز دینے والا پکارتا ہے، اے طالب خیر آگے آ، اے شر کی متلاشی رک جا، اور اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ دوستوں، ماہ رمضان کی ہر رات یوں ہی ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جس نے ہمیں رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے سے نوازا ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کی آمد کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں مانگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کا پوری تیاری کے ساتھ استقبال فرماتے۔ رمضان المبارک میں آپ کے شب و روز کے معمولات بڑھ جاتے، تہجد کا اہتمام خود بھی کرتے تھے اور دوسروں کو بھی تاکید فرماتے تھے۔ سبحان اللہ دوستوں، مسلمانوں کے لیے یہ مہینہ بابرکت ابر رحمت کی مانند ہے، جس کے برسنے سے مومنوں کے دل منور ہو جاتے ہیں اور ان کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے کہ مسلمانوں پر اس سے بہتر مہینہ اور منافقین پر اس سے بڑا مہینہ کبھی نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دوبارہ قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کا ثواب اور اس کی نفلی عبادت اس کی آمد سے پہلے لکھ دیتا ہے، اور اس کی بدبختی اور گناہ بھی اس کے آنے سے پہلے لکھ دیتا ہے، کیونکہ مومن اس میں انفاق کے ذریعے قوت حاصل کر کے عبادت کرنے کی تیاری کرتا ہے، اور منافق مومنوں کی غفلتوں اور ان کے عیب تلاش کرنے کی بھی تیاری کرتا ہے۔ دوستوں، کیسا شاندار مہینہ رب کریم نے امت مسلمہ کو عطا فرمایا کہ جس میں عبادت کا ثواب 70 سے 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور مغفرت اور بخشش نقد عطا کی جا رہی ہے۔ روزے دار کی منہ سے بدبو کو مشک سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ جنت کا ایک دروازہ باب الریان روزے داروں کے داخلے کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ کیا شان ہے اس مبارک ماہ کی، سبحان اللہ دوستوں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا کہ ایک دن میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر لوگوں کو رمضان کی فیض و برکات کا علم ہوتا تو وہ تمنا کرتے کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔ سبحان اللہ دوستوں، ماہ مبارک کو حدیث پاک میں تمام مہینوں کا سردار کے لقب سے نوازا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے تمام دن، تمام لمحے سب سے بہتر اور ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے۔ دوستوں، ایک اور روایت میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں فرمایا، اے لوگوں سنو، تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو بہت بڑا اور بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض فرمایا اور اس کی رات کی قیام کو ثواب کی چیز ٹھہرایا ہے۔ سبحان اللہ دوستوں، جو شخص اس مہینے میں کوئی نفلی نیکی بجا لائے گا تو وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ عام دنوں میں فرض کا ثواب ہو، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کرے۔ سبحان اللہ دوستوں، صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے نجات کا سبب ہوگا، اور اسی روزہ دار کے ثواب کے برابر ثواب ہوگا۔ دوستوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ثواب پیٹ بھر کر کھلانے پر موقف نہیں، بلکہ اگر کوئی شخص ایک کھجور سے روزہ افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ کا پلا دے، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی یہ ثواب مرحمت فرمائے گا۔
یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ دوستوں، جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور نوکر کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور آگ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں اور وہ چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں، یعنی پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کراتے ہوئے پانی پلائے گا تو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائے گا جس کی بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ کی ایک ایک بات اور فضیلت کھول کر بیان کر دی ہے۔ اس ماہ کریم میں آسمانی کتابوں کا نزول بھی ہوا۔ اس سلسلے میں حضرت واصلہ بن اسقع روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابراہیمی صحیفہ رمضان المبارک کی پہلی رات اترا اور تورات 6 رمضان المبارک میں، انجیل 13 رمضان المبارک میں اور قرآن کریم 24 رمضان المبارک کو نازل ہوا۔ دوستوں، رمضان المبارک دراصل قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اہم معمول قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنا بھی تھا۔ رمضان کریم کو قرآن کریم سے خصوصی نسبت ہے کیونکہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ جس طرح دوسری نیکیوں کا اجر اس ماہ میں 70 گنا ہو جاتا ہے، اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کا بھی اجر بڑھ جاتا ہے۔ اگر عام دنوں میں قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں تو رمضان میں 70 گنا اضافہ کر کے ایک حرف کی تلاوت پر 700 نیکیاں نام اعمال میں درج ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، ایک اور روایت میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکی کے کاموں میں لوگوں سے بہت زیادہ سبقت لے جانے والے تھے۔ خاص طور سے رمضان المبارک کے مہینے میں خیر کے کاموں میں بہت اضافہ ہو جاتا۔ رمضان میں جبریل امین کی بھی آمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں زیادہ ہو جایا کرتی تھی، اور جبرائیل علیہ السلام جب آتے تو قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا ورد فرماتے۔ قرآن کریم کی ایک اور فضیلت شب قدر ہے۔ یہ وہ رات ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی پوری سورہ نازل فرمائی۔ اس رات کو افضل ترین کہا گیا۔ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ مومنوں سے مصافحہ کرتے ہیں یہاں تک کہ فجر طلوع ہوتی ہے۔ یہ رات سابقہ امتوں کی عبادت گزار بندوں سے سبقت لے جانے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے، لیکن جب ماہ رمضان کا مہینہ آتا تو ذکر و اذکار اور تسبیحات میں بہت اضافہ ہو جاتا۔ کثرت ذکر کے ساتھ اس ماہ میں دعائیں بھی خوب اہتمام سے کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی اس ماہ کی فضیلتوں اور برکتوں سے اپنے دامن کو بھر لینا چاہیے۔ اس انوار رات اور فیضانات سے اپنے قلب کو منور کر لینا چاہیے تاکہ روز محشر ہمیں بھی صائمین اور ذاکرین اور خاشعین کی صفوں میں جگہ مل سکے اور نبی آخر الزماں کی شفاعت نصیب ہو سکے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان المبارک میں بہت سی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی تمام مشکل پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب پر اپنا رحم و کرم عطا فرمائے۔ آمین۔ دوستوں، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔